جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال تعالى في موضع آخر قل متاع الدنيا قلیل. وقال تعالی فی موضع آخر والآخرة خیر وابقى. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو آیت کریمہ شروع میں نے تلاوت کی ہے، مفسرین نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ یہ آیت فرعون اور آل فرعون کے بارے میں نازل ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرعون اور آل فرعون کو جو عذاب دیا جا رہا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. یہ آگ یعنی جہنم کا عذاب، آگ ان پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے. یہ فرعون اور آل فرعون پر جو عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا. اس آیت میں تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ فرعون پر جو عذاب پیش کیا جاتا ہے وہ آگ کا عذاب، اور صبح و شام اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صبح و شام اس پر آگ پیش کی جاتی ہے. لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے تو آگ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ فرعون کا جسم تو میوزیم کے اندر ہے، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگ تو اس پر پیش نہیں کی جا رہی. فرعون کا جسم دنیا کے اندر موجود ہے اور میوزیم کے اندر ہے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ بظاہر اس پر کوئی آگ نہیں پیش کی جا رہی، اس کا جسم تو پڑا ہوا ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے کس عذاب کا اور کس کیفیت کے عذاب کا تذکرہ کیا؟ انسان جب مر جاتا ہے، انسان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان اس عالم دنیا سے ایک دوسرے عالم برزخ میں عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے. عالم برزخ اس دنیا سے بہت بڑی دنیا ہے. اس دنیا سے کئی گنا بڑا عالم جو ہے عالم برزخ ہے. جس طریقے سے انسان پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر عالم ارواح سے اللہ رب العزت نے اس کو ماں کے پیٹ کے اندر لایا، پھر ماں کے پیٹ سے اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں زندگی دی اور دنیا میں آیا.
پھر اس دنیاوی زندگی سے اللہ رب العزت جب تک اس کی سانس لکھی ہوئی ہے، یعنی اپنی زندگی کی سانس کو پوری کر کے وہ اس دنیا سے جا کر ایک دوسرے عالم جس کو عالم برزخ کہتے ہیں اس میں چلا جائے گا. اور عالم برزخ اس کو اصطلاح میں آپ سمجھ لیجئے کہ عالم قبر یا قبر کی جو زندگی ہے اس کو کہتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان قبر میں ہی دفن ہو. بہت سارے انسان ایسے ہیں جو سمندر میں سفر کرتے ہیں اور موت ہو جاتی ہے، سمندر میں چلے جاتے ہیں، یا غرق ہو جاتے ہیں، سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، ان کو قبر نصیب نہیں ہوتی. لیکن وہ عالم برزخ میں پہنچ گئے. ضروری نہیں کہ اس مٹی کے گڑھے کے اندر ہی پہنچے تو عالم برزخ ہوگا. عالم برزخ ایک دنیا ہے. ہم تو ظاہری صورت میں اس کو قبر کی مٹی یعنی مٹی میں دفن کر دیتے ہیں، تو اس کو اصطلاح میں ہم اس عالم برزخ کہتے ہیں. لیکن عالم برزخ ایک بہت بڑا جہان ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس دنیا سے بہت بڑا ہے. اور جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. عالم برزخ موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اب وہ کتنی مدت کا ہوگا؟ انسان جب مر جاتا ہے اس کے بعد قیامت کب قائم ہوگی، اور اس میں کتنے دن تک اس کو رہنا ہے، اور وہاں کیا عذاب ہوگا، کیا راحت اس کو پہنچے گی، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر کے عذاب سے زیادہ بھیانک اور خطرناک عذاب نہیں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی، اور عذاب کا نظارہ بھی کرایا گیا، یعنی عذاب کو بھی دکھلایا گیا کہ کون سی قسم کے لوگوں کو کون سا عذاب ہوگا. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے قبر کے عذاب سے زیادہ بھیانک عذاب یا قبر کے منظر سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا. اب انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان عذاب قبر سے بچنے کے لیے کون سی شکل اختیار کرتا ہے. دیکھیے دنیا جو ہے نا، یہ دنیا کو اللہ رب العزت نے ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے بنایا. دنیا بہت بڑی ہے، لیکن اس دنیا کا جو نفع ہے اللہ رب العزت نے بہت ہی تھوڑا رکھا ہے. دنیا پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس کا جو نفع ہے، انسان کو جو نفع ملتا ہے اس کا نفع بہت ہی تھوڑا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 10 جوڑی کپڑے ہیں. اب وہ 10 جوڑی کپڑے کو ایک ساتھ تو نہیں پہنے گا نا. اس 10 جوڑی کپڑے میں سے ایک جوڑی پہنے گا، باقی جب میلا ہو جائے گا تو دوسرا پہنے گا، یعنی اس کو رکھے گا الماری کے اندر. نفع کس سے اٹھا رہا ہے؟ 10 جوڑی کپڑے ہیں لیکن نفع وہ اس ایک جوڑی سے اٹھا رہا ہے. اسی طریقے سے انسان نے بہت بڑا محل تیار کر دیا ہے، بنگلہ تیار کر دیا ہے، لیکن وہ پورے بنگلے میں پلٹی تھوڑی نہ مارے گا. وہ تو سوئے گا اس میں جہاں اس کا بیڈ روم ہے، جو جہاں ایک پلنگ ہے اس کا، وہ سوئے گا وہاں. انسان نے بہت سارا مال کما لیا ہے، بینک بیلنس جمع کر لیا ہے، لیکن فائدہ اتنے مال سے اٹھائے گا جتنے اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا. باقی مال کی کیا کرے گا؟ باقی مال کو بینک میں جمع کر دے گا، باقی مال کی حفاظت کرے گا تاکہ چوروں سے حفاظت رہے. یعنی انسان اتنا ہی نفع اٹھا سکتا ہے اس مال سے جتنا اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور باقی مال کی انسان حفاظت کرے گا. اور جب دنیا سے چلا جائے گا تو مال وارثوں کے درمیان میں تقسیم ہو جائے گا. تو دنیا بہت پھیلی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا جو نفع ہے، اس نفع کو اللہ رب العزت نے بہت ہی مختصر رکھا ہے، اور ہمیشہ کے لیے بھی نہیں رکھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کا جو بھی نفع ہے اور آخرت کا جو بھی نقصان ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ختم ہوگا نہیں، وہ باقی رہے گا.
کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر چیز کو فنا کرنے کے لیے بنایا. سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کل من علیہا فان، جو کچھ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، جو کچھ زمین پر ہے، سب فنا ہو جانے والا. اور دنیا کی کوئی بھی چیز پائیدار نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز کو دوام حاصل نہیں ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بچہ ہو کر پھر جوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے. دیکھیے انسان کی زندگی کو بھی دوام نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دنیا کی جو بھی چیز بنائی ہے اس چیز کو دوام حاصل نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کو فنا کرنے کے لیے ہی بنایا ہے. لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو بھیجا اور انسان کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ نبیوں کو بھی بھیجا تاکہ یہ نبی اس انسان کا تعلق اللہ سے جوڑ دے اور دنیا کے زندگی کے بارے میں ان کو بتائیں کہ دنیا کی زندگی تمہیں کس لیے دی گئی ہے، تاکہ انسان اس دنیا میں رہ کر دنیا کے چکا چوند کے اندر اور دنیا کی لذتوں کے اندر منہمک ہو کر اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا کر وہ اسی دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے اور اپنی خواہشات کو صرف اس دنیا کے لیے تج نہ دے. ہو یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان ساری زندگی دنیا کے لیے کوشش کرے، اپنی ساری خواہشات کو تج دے، بلکہ نبیوں نے بتایا کہ تم دنیا میں آئے ہو، دنیا سے اللہ رب العزت نے جو فائدہ تمہارے لیے اٹھانا ہے اس سے اٹھاؤ تم، لیکن اس دنیا سے تم کو اپنی آخرت کو بنانا. دنیا میں تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، بلکہ دنیا سے تم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جاؤ. اس دنیا میں اللہ رب العزت نے تم کو اس لیے بھیجا اور یہ دنیا تمہارے لیے دارالامتحان ہے. جیسا عمل یہاں کرو گے ویسا نتیجہ تم کو آخرت میں ملے گا. اسی لیے کسی بھی نبی نے کسی بھی انسان کو دنیا کی محنت نہیں سکھلائی. جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں نے انسانوں کو آخرت کی محنت سکھلائی ہے، دنیا کی محنت نہیں سکھلائی. دنیا کو برتنے کے لیے کہا ہے کہ دنیا کو استعمال کرو، آپ دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اپنی خواہشات کو دنیا کے لیے تج مت دو. اور اس دنیا کی بے ثباتی کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز پائیدار نہیں ہے، لیکن آخرت جو ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہے اور اس کو کبھی بھی فنا نہیں ہے. وہ جو بھی نعمت اللہ رب العزت تم کو عطا کریں گے وہ نعمت ہمیشہ باقی رہے گی اور کبھی تم سے چھیننے کا تمہارے دل میں گمان بھی پیدا نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ نعمت مجھے مل گئی اور یہ دل میں دھڑکا لگا ہوا ہے یار کہیں کوئی چوری نہ کر لے یا کہیں کسی دوسرے کے قبضے میں نہ چلی جائے. نہیں، اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی جنت میں انسان کو دیا ہے وہ اس کے عمل کے نتیجے میں دیا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون. یہ جنت جن کا ہم نے تم کو وارث بنایا ہے یہ تمہارے ان عمل کی وجہ سے ہے جو تم نے دنیا میں کیا تھا، اور جب تم اس کے وارث ہو گئے ہو تم اس کے مالک ہو اور اس سے تم کو کوئی دوسرا چھین نہیں سکتا ہے. اور دل میں تمہارے اگر یہ دھڑکا ہے کہ اس پر کوئی کسی شخص کا قبضہ ہو جائے گا تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہم نے تم کو یہ تمہارے عمل کی وجہ سے اس کو مالک بنا دیا تمہارا، اور یہ تمہارے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لباس اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں پہنائے گا وہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا. دنیا کا لباس ہے، آپ نے 10 جوڑی بنا رکھا ہے، ایک جوڑی پہن لیا 2 دن میں گندا ہو گیا، 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال پرانا ہو گیا، اور آپ کیا کریں گے؟ پرانا ہو گیا پھینک دے گا، کسی غریب کو دے دیے. لیکن اللہ رب العزت جنتیوں کو جو لباس پہنائے گا
وہ لباس کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی بھی میلا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی چیزوں کی پائیداری کے بارے میں بتایا کہ آخرت کی جو بھی چیز ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اور اس کو دوام حاصل ہوگا۔ انسان دنیا کے لیے اپنی آخرت کا نقصان کر لیتا ہے، اس کے پیش نظر ہوتی ہے کہ دنیا سے میں فائدہ اٹھا لوں، اور اس فائدہ اٹھانے کے چکر میں وہ دین کا بھی نقصان کر لیتا ہے اور آخرت بھی اپنی برباد کر لیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا جو ہے دھوکے کا گھر ہے۔ دنیا بھی دھوکہ دیتی ہے اور شیطان تو دھوکہ دینے والا ہے ہی، شیطان بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور دنیا بھی دھوکہ دیتی ہے، دھوکے کا گھر ہے پورا ہی۔ اور انسان کا جو نفس انسان کے جسم کے اندر ہے وہ نفس بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اتنے سارے دھوکے لگے ہوئے ہیں، اور ان دھوکوں میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، ہمیں آخرت کے لیے فکر مند ہونا ہے، اور دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو کر یا دنیا کی چکا چوند میں لگ کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ انسان کا جب دھوکہ کھلتا ہے نا تو انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ تو ایک اردو زبان کا لفظ ہے، بھائی دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ، دھوکہ ہو گیا۔ دھوکہ کہتے کس کو؟ دیکھیے دھوکہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز میں آپ نے نفع سمجھ رکھا تھا، آپ کے سامنے نقصان آ گیا، آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ ایک چیز میں ہم نے نقصان سمجھ رکھا تھا لیکن اس میں سے نفع نکل آیا۔ میں فلاں جگہ پیسہ لگا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے اس میں اتنا پروفٹ ہو جائے، پیسہ لگایا، انویسٹ کر دیا، لیکن ہو گیا نقصان، یار سمجھ نہیں پایا، دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ۔ لیکن ایک صاحب نے آ کر بتایا فلاں جگہ پیسہ لگا تو تم کو اتنا پروفٹ ملے گا، کہا نہیں میں پیسہ نہیں لگانے والا۔ لیکن پتا چلا کہ اس جگہ اگر پیسہ میں لگا دیتا تو اتنا مجھے نفع مل جاتا۔ اب انسان کو کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا، اور سوچنے لگا، افسوس کرنے لگا، یار میرا تو نقصان ہو گیا، اگر میں پیسہ لگا دیتا تو اتنا پروفٹ مجھے مل جاتا۔ تو یہ انسان کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسے کاغذات ہیں جو آپ کے کام کے ہیں، جو سرکاری کاغذات ہیں، آپ نے کچرا سمجھ کر جو ہے بولا کسی خادم کو اس کو پھینک دو، بعد میں پتہ چلا یار وہ اس کوڑے کرکٹ میں جس کو میں نے پھینکنے کے لیے کہا تھا اس میں تو میرا سرکاری کاغذ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ دھوکہ ہو گیا آپ کے ساتھ، آپ نے کچرا سمجھ کر، کوڑا سمجھ کر اس کو پھینک دیا، لیکن اس میں آپ کے کام کی چیز تھی وہ چلی گئی، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ انسان کا جب دھوکہ کھلتا ہے تو انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں۔ ایسے ہی آخرت میں جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے نا تو یہ دنیا کا دھوکہ انسان کے سامنے کھل جاتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے اور دنیا کتنی گندی تھی۔ آخرت کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی بھی انسان دنیا میں جانے کی تمنا نہیں کرے گا۔ کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ میں اس جنت سے نکل کر دنیا میں چلا جاؤں۔ اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، دنیا میں نہیں جانا چاہتا، میں یہاں اللہ کے برکات میں، اللہ کے انوارات میں، اللہ کی نعمتوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ دنیا تو بہت گندی جگہ ہے، میں وہاں جانا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن حدیث میں ہے کہ ایک شخص صرف ایسا ہے جو دنیا میں آنے کی تمنا کرے، باقی کوئی بھی انسان جنت میں پہنچنے کے بعد دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دنیا کی نعمتیں، اس دنیا کی جو تکالیف تھی یا دنیا کے بارے میں جو تصور قائم کیے ہوئے تھا، جنت میں جانے کے بعد وہ سارا کا سارا اس کے سامنے آ جائے گا کہ دنیا کتنی گندی جگہ تھی اور یہاں کتنا عیش و آرام ہے، کتنا راحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک شخص ہے جو جنت میں پہنچنے کے بعد بھی دنیا میں جانے کی تمنا کرے گا۔
اور وہ ہے شہید. شہید کے بارے میں کہ اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ تو کہے گا ہاں میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں. دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس لیے نہیں کہ دنیا میں رہنے کے لیے عیش و آرام کے لیے جانا چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ میں دنیا میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ وہ شہید دیکھے گا کہ اللہ رب العزت نے شہید کا کیا مقام و مرتبہ رکھا ہے یہاں. اللہ رب العزت نے شہید کا کتنا اکرام کیا ہے اور کتنا نوازا ہے اللہ رب العزت نے. جس نے اپنی جان قربان کر کے اللہ کے راہ میں اللہ سے مل گیا یا جنت میں پہنچ گیا، تو اللہ رب العزت نے اس شہید کا کتنا اکرام کیا ہے، کتنا اونچا مقام اس کو عطا کیا ہے. اس اونچے مقام کو، اس اکرام کو دیکھ کر وہ تمنا کرے گا کہ میں دنیا میں جاؤں اور پھر دوبارہ شہید ہو کر آؤں تاکہ اس سے اونچا مقام مجھے ملے. وہ دنیا میں آنے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ اس لیے چاہے گا تاکہ دنیا میں جا کر میں دوبارہ شہید ہوں اور دوبارہ مجھ کو یہ مقام و مرتبہ، اس سے اونچا مقام و مرتبہ مجھ کو ملے. باقی کوئی بھی شخص دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا. قرآن کریم میں ہے لا یبغون عنہا حولا، کوئی بھی وہاں سے پھرنا ہی نہیں چاہے گا، ہٹنا ہی نہیں چاہے گا جنت سے، کیونکہ جنت کی نعمتیں انسان جب دیکھے گا تو دنیا کی جو بھی نعمتیں تھیں یا جو بھی تکلیف تھی اس کے سامنے، وہ ساری کی ساری اس کے سامنے کھل جائیں گی. یار یہاں تو بہت زیادہ مل رہا ہے. اللہ رب العزت حدیث میں ہے کہ نیک بندے جو اللہ کے ہوتے ہیں نا، وہ نیک بندے بھی آخرت میں افسوس کریں گے. بھائی نیک بندوں کو کیوں افسوس ہوگا؟ ان کو تو جنت مل گئی. افسوس تو گنہگاروں کو ہونا چاہیے نا، جن کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم میں ڈال رکھا ہے. گنہگار تو افسوس کریں گے یار میں نے تو اتنا گناہ کر لیا، گناہ کی وجہ سے میں جہنم میں جل رہا ہوں. نیک لوگ کیوں افسوس کریں گے؟ فرمایا نیک لوگ اس لیے افسوس کریں گے کہ وہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت یہاں ایک عمل کا، ایک نیکی کا بدلہ کتنا دے رہے ہیں. تو سوچیں گے کہ میں نے دنیا میں رہ کر بہت ہی مختصر عمل کیا ہے، اگر میں دنیا میں رہ کر اس سے زیادہ عمل کر لیتا، یا میری جو گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی، اے کاش وہ گھڑی میری اللہ کے ذکر کے ساتھ گزر جاتی تو مجھے یہاں اور زیادہ ملتا. وہ اور زیادہ کی کوشش تمنا میں وہ افسوس کریں گے کہ ہم نے جتنا عمل کرنا چاہیے تھا دنیا میں کیا نہیں، مختصر عمل کر کے آئے. اس سے زیادہ عمل کرتے تو اللہ رب العزت یہاں جنت میں اس سے زیادہ ہمیں عطا کرتے. اس لیے انہیں اس بات پر افسوس ہوگا کہ ہم نے تھوڑا عمل کیا ہے. اس لیے دوستو دنیا کی کوئی بھی نعمت یا دنیا کی کوئی بھی کیا کہتے تکلیف وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ہمیشہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور جب ہم اللہ رب العزت سے موت کے بعد جنت میں ملیں گے تو ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور اللہ رب العزت ہمیں وہ عطا کرے گا جو ہمارا دل چاہے گا. قرآن کریم میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں تم کو وہ ملے گا جو تمہاری خواہش ہوگی. اور جنت کو اللہ رب العزت نے خواہشات کو پوری کرنے کی جگہ بنایا ہی ہے. دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، بادشاہ کی بھی خواہش پوری نہیں ہو سکتی دنیا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تمناؤں کے بارے میں، انسان کی لالچی پن کے بارے میں حدیث میں تذکرہ کیا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں، یعنی سونے کے جنگلات اس کے 2 ہوں اس کے پاس، یا سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس مال کی کثرت ہو، تو سونے کے تیسرے جنگل کی تلاش میں لگا رہے گا. اس کی خواہش اور اس کی تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی خواہش اور انسان کا جو لالچی پن ہے اس کی خواہش کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. باقی کوئی دنیا کی چیز انسان کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی، بھر نہیں سکتی ہے اس. اور اللہ رب العزت نے جو دنیا کی زندگی دی ہے یہ آخرت کو بنانے کے لیے. اور یہ سمجھ لیجیے نا، یہ زندگی جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے. اس زندگی سے یہ اگر ہم کہیں پیسہ لگائیں، کہیں کوئی مال خریدے تو مال خریدنے کے لیے ہمارے پاس پونجی ہونا چاہیے نا، تاکہ ہم کو نفع ملے اس میں.
بھائی اگر آپ کے پاس پونجی نہیں ہوگی، سرمایہ نہیں ہوگا، تو آپ کہاں انویسٹ کریں گے اسے؟ آپ کو نفع کمانے کے لیے آپ کے پاس پونجی کا ہونا ضروری ہے. جب تک آپ کے پاس پونجی نہیں ہوگی، مال نہیں ہوگا، سرمایہ نہیں ہوگا، آپ کہاں انویسٹ کریں گے اس کو؟ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ آخرت کے لیے پونجی ہے، سمجھ لیجیے، ایک سرمایہ ہے. آپ اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر، جس طریقے سے آپ کے پاس اگر مال ہو تو اس مال سے فائدہ اٹھا کر انویسٹ کر کے آپ اس سے نفع کماتے ہیں، اسی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ دنیا کی زندگی آپ کی ایک پونجی ہے، ایک سرمایہ ہے آپ کا. آپ اس سرمایے سے آخرت کو کما سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سرمایہ ہاتھ سے چلا گیا تو پھر پچھتاوے کے سبب کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے اس دنیا کی زندگی کو ہم کام میں لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں. قرآن نے کیا کہا، حدیث نے کیا کہا، اور اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے، میں اس حکم کو پورا کرنے والا بنوں. اور یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ مہلت جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی. اس لیے اللہ رب العزت نے جو مہلت دی ہے اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھائیں. یہ تو نفس کا دھوکہ لگا رہتا ہے نا انسان کے ساتھ، ارے یار ابھی مت کر یار، بعد میں کر لینا. شیطان بھی دھوکہ، ابھی مت کر. قرآن کریم میں ہے یعدہم ویمنیہم، شیطان ان کو وعدہ کرواتا ہے اور تمنائیں کرواتا ہے. کیا؟ ارے یار بعد میں کر لینا. داڑھی نہیں رکھنا کیوں؟ ارے ریٹائر ہونے کے بعد داڑھی رکھ لینا. نماز نہیں پڑھتا، ارے ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، ابھی جب تم کو ریٹائرمنٹ ملے گا یا جب تم فارغ ہوگے اس وقت تم نماز پڑھنا، ابھی تو بہت عمر تمہاری پڑی ہوئی ہے. یہ انسان کے ساتھ نفس بھی اس کو دھوکہ دیتا ہے اور شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہوئی ہے. نہیں دوستو، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ابھی اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، یہی زندگی ہے، لیکن اچانک کچھ ہو جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے. رات میں سو رہے ہیں، صبح پتہ چلا کہ پیشاب ہی بند ہو گیا، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، فالج کا اثر ہو گیا، اٹیک آ گیا. یعنی اچھا خاصا سو رہے تھے. ایسے بہت سارے واقعات سننے میں آئے، اچھا خاصا سو رہا تھا انسان، صبح میں کیا ہو گیا اس سے؟ تو یہ مہلت جو ملی ہے ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ابتدائی دور میں لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے، دین کی دعوت کر رہے تھے، تو ایک قافلہ آیا ہوا تھا. وہ بالکل ابتدائی دور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، اور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر اور قافلوں کے اندر، اور جب حج کا موقع ہوتا تھا تو اس حج کے موقع پر خیموں کے اندر جا جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے رسول مان لو، اور اللہ ایک ہے اس کو تسلیم کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قافلے کے پاس گئے، دور سے قافلہ آیا ہوا تھا، لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے، جگہ جگہ جا کر تبلیغ کرتے تھے آپ. ایک قافلہ تھا، اس کے اندر گئے آپ، اور اللہ کے رسول نے اپنی بات رکھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے رسول تسلیم کر لو اور اللہ کی وحدانیت اقرار کر لو، اللہ ایک ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے بہت اچھے انداز میں ان قافلے والوں کو سمجھائی. ان قافلے والوں نے کہا کہ دیکھیے اس زمانے جاہلیت کا دور ہے، وہ دور تھا زمانے جاہلیت کا، اس میں بھی حج ہوتا تھا. اس حج کے موقع پر لوگ آتے تھے اور جاہلیت کا جو حج کرتے تھے، جیسا حج ابھی ہو رہا ویسا نہیں، وہ جاہلیت کا ان کا یہ رسم جو رواج تھا اس طریقے سے وہ حج کرتے تھے. خانہ کعبہ کے ارد گرد کس طریقے سے طواف کرنا ہے، کیسے کرنا، وہ اپنے رواج کے مطابق کرتے تھے، لیکن وہ اس کو حج کا نام دیتے تھے اور وہ زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا. تو اس حج کے موقع پر وہ قافلہ آیا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، اس قافلے والوں کو. وہ قافلے والے سمجھ گئے کہ آپ کی بات بہت نورانی ہے، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، لیکن ابھی تو حج کا موقع چل رہا ہے، بعد میں دیکھیں گے، آپ کی بات پر توجہ دیں گے آپ. اس میں ایک شخص تھا بہت ہوشیار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہت اچھے طریقے سے اس نے سمجھ لیا اور اللہ کے رسول کی بات کا اس کے دل پر بہت اثر ہوا. اس نے کہا اتنی اچھی بات تو کر رہے ہیں، اب تک تو ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی، یہ جو بھی بات کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے، ہمارا کیا نقصان ہے، ہمارا کوئی دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے نا. ہم اگر اس کو تسلیم کر لیں کہ اللہ کے رسول ہیں،
یا یہ اللہ ایک ہے ہم اس کی عبادت کریں، تو اس میں تسلیم کرنے میں ہمارا دنیا کا کیا نقصان ہے؟ تو سردار نے کہا بات بہت اچھی ہے ان کی، لیکن ابھی موقع نہیں ہے، تم بھی ابھی خاموش رہو۔ خیر اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کے رسول کی بات اثر کر گئی تھی، جب وہ حج کا موسم یا جو بھی تھا ان کا رسم و رواج وہ ختم ہو گیا تو وہ اپنے وطن کو جانے لگے، تو اس آدمی نے کہا دیکھو ہم جس راستے سے آئے ہیں اس راستے سے نہیں جائیں گے، میں تم لوگوں کو ایسے راستے سے لے کر چلتا ہوں جہاں عالموں کا شہر ہے، جو عالموں کا گڑھ ہے وہ، اور وہاں جانکار لوگ رہتے ہیں، اس شہر میں جانکار لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، ہم ان لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان سے اس نبی اس شخص کے بارے میں بات کریں گے جو ابھی ہم کو دعوت دے رہا ہے۔ کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا نہیں، ہمارا مطلب کیا حرج ہوگا، ہم کو جانا تو اپنے وطن ہی ہے، ہم اس راستے کے بجائے اس راستے سے چلے جائیں اور وہاں جا کے تھوڑی بہت معلومات لے لیں کہ یہ جو شخص ہم سے دعوت دے رہا ہے یہ کیا سچا یا جھوٹا ہے، کیونکہ ان کے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس تو کتاب نہیں ہے، وہ کتاب والے ہیں، اہل کتاب ان کو کہتے ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، وہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم کو بتا دیں گے کہ کیا مطلب وہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کیا وہ سچا یا جھوٹا ہے۔ سردار نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں وہاں۔ وہ مدینہ پہنچ گئے اور وہاں ایک یہودی شخص سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ایسا آدمی مینا کے اندر ملا تھا، ہم کو ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، آپ اہل کتاب ہو، آپ کے پاس کتاب ہے، آپ بتائیے کہ ایسے شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص نے تورات نکالا، اہل کتاب یہودی تھا، توریت نکالا اس نے اور اس کو دیکھ کر پڑھنے لگا اور ان کو سنانے لگا اور کہا دیکھو توریت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی جو ہے مکہ میں ان کا ظہور ہوگا، ان کا یہ حلیہ ہوگا، آنکھ ایسی ہوگی، کان ایسے ہوں گے، بال ایسے ہوں گے، چہرہ ایسا ہوگا، ہاتھ ایسے ہوں گے، پیر ایسے ہوں گے، پورا کا پورا حلیہ توریت کے اندر لکھا ہوا اس شخص نے ان کے سامنے پڑھ کر سنا دیا۔ کہا بتاؤ یہ جو لکھا ہوا ہے کیا ایسا ہی وہ آدمی تھا جو آپ کو دعوت دے رہا تھا؟ کہا بالکل ایسے ہی تھا، جو آپ حلیہ بتا رہے ہیں بالکل بے عین ہی ایسا ہی وہ شخص ہے۔ تو کہا دیکھو، اس آدمی نے کہا جس کے دل میں بات اثر کر گئی تھی نا، کہا دیکھو یہ عالم بھی یہودی ہے، یہ عالم ہے، اہل کتاب ہے، اس کے پاس کتاب ہے، یہ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اور اس یہودی نے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں، میری تم مانو تو تم ان پر ایمان لے آؤ، اور تم عرب ہو، تمہاری قوم عرب ہے، اور عرب قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک نبی کی مخالفت کرے گی اور ایک نبی کی موافقت کرے گی، اور میں یہودی قوم سے ہوں، میں تم کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہود اور تمہارے نبی کے درمیان میں سخت ٹکر ہوگی اور سخت دشمنی ہوگی، یہود ان سے حسد کریں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بیان کر دی اس نے، لیکن ان لوگوں کو نہیں ماننا تھا، نہیں مانے، چلے گئے۔ کہا بعد میں دیکھ لیں گے۔ میں اس پر واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے نا کہ ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے، ارے دین کا اگر کوئی کام ہے نا تو اس کو ابھی کر لو، بعد میں بعد پر اگر ٹال دو گے تو ہو سکتا ہے مہلت نہ ملے، ہو سکتا ہے مہلت نہ ملے آپ کو۔ جس طریقے سے میں جو واقعہ بتا رہا ہوں نا، اس بندے کو اور اس قافلے میں جتنے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے، ان میں سے کسی کو بھی مہلت نہیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور جو ختم ہو گیا، 53 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، یہ دور ختم ہو گیا۔ آخری حج 11ویں سال میں جو آپ نے کیا ہے، اس حج کے موقع پر وہ شخص آ گیا جس کے دل میں اللہ کے رسول کی بات کا اثر ہوا تھا۔ وہ شخص 11ویں سال میں جو آپ نے حج کیا، آخری حج، اس حج کے موقع پر آیا اور اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوا اور کہا اب مجھے پہچانتے؟ کہاں پہچانتا ہوں، تم فلاں شخص ہو، فلاں قافلے میں آئے تھے اور اتنے سال کے بعد تم آ رہے ہو۔ کہا ہاں میں فلاں شخص ہوں۔ وہ بات جو آپ نے مجھے سمجھائی تھی نا، وہ میرے دل میں اثر کر گئی اور میں اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا رہا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بعد میں کر رہے تھے، اس لیے ان کو موقع نہ ملا۔ دوسری سال ہم آنے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن اس وقت تو کوئی حکومت نہیں تھی،
جو سردار جسے جو بات کہہ دیا بس وہی ہو گیا. سردار نے کہہ دیا اس سال کوئی نہیں حج پہ جائے گا، تو ہم لوگ اس سال حج کو نہیں آئے. دوسرے سال کچھ اور عارضہ پیش آ گیا، تیسرے سال بھی کچھ اور مہلت نہ ملی ہم کو. ایسے ایسے کر کے اتنے سال گزر گئے، اور میرے ساتھیوں میں سے جو بھی قافلے میں تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، صرف میں ہی بچا ہوا. اور اللہ نے مجھے موقع دے دیا، مجھ کو مہلت دے دیا، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں. اور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے ساتھیوں کا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا ان کا. آپ ان کے بارے میں مجھے بتا دیجئے، مجھے تشویش ہو رہی ہے ان کے بارے میں. ان لوگوں نے کہا تھا کہ بعد میں دیکھ لیں گے، اور ان میں سے کسی کو بھی آپ کے پاس حاضر ہونے کا موقع نہ ملا. اب بتائیے ان کا انتقال ہو گیا، ان کا کیا حال ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہمارے دین پر نہ مرے وہ جہنمی ہے. یعنی جو شخص میرے دین پر جس کا انتقال نہیں ہوا وہ دوزخ میں جائے گا. اللہ کے رسول نے بتا دیا تم بہت خوش نصیب ہوگی، اللہ رب العزت نے تم کو زندہ رکھا اور تم میرے ہاتھ پر تم نے اسلام قبول کیا. تو دوستو، زندگی جو ہے اگر اللہ رب العزت نے مہلت دے رکھی ہے تو اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں.